الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو، طواف کے لغوی معنی گھومنا اور چکر لگانا کے ہیں. یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے. مسلمان حج اور عمرہ ادا کرنے کے دوران کعبے کے گرد جو 7 چکر لگاتے ہیں، اس عمل کو طواف کہتے ہیں، جبکہ کعبے کے گرد وہ جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں. طواف میں بدن اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، جیسے نماز میں. دوستو، جو ہی کوئی مسلمان باب الفتح یا کسی اور دروازے سے گزر کر حرم میں داخل ہوتا تو اسے اللہ کے گھر کا ہلکا سا دیدار ہوتا ہے، اور اس کے دل کی جو کیفیت بن جاتی ہے وہ بیان سے باہر ہے. خانہ کعبہ جب بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو آنکھیں ساقط ہو جاتی ہیں. لاکھوں کا ہجوم حجر اسود کی طرف دیکھ کر سلام کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتا نظر آتا ہے، اور کعبے کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، جسے طواف کہا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 حرم یعنی حرم مکی اور حرم مدنی سے کسی ایک میں مرے گا تو قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا. دونوں حرمین یعنی حرم مکی اور حرم مدنی میں انتقال کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ارشادات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہیں قریب ہی کھڑا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، نہ خوشبو لگاؤ نہ سر ڈھانپو، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اسی حال میں اٹھائے گا کہ یہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. یعنی جو کوئی بھی حج یا عمرہ یا طواف کی نیت سے حجاز مقدس گیا اور وہاں اس حال میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائیں گے، تاکہ ظاہری حالت سے ہی اس کا حاجی ہونا معلوم ہو جائے. جیسے شہید کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا خون اس کی رگوں سے بہہ رہا ہوگا. دیگر احادیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جنہیں یہ فضیلت حاصل ہوئی، اور انہی میں سے ایک نام انڈیا سے تعلق رکھنے والے سعودی عرب میں مقیم ایک ورکر اسماعیل کا تھا. اسماعیل سعودی عرب کے شہر ریاض میں پچھلے کئی برسوں سے ایک گروسری سٹور پر کام کیا کرتے تھے. ان کی عمر جب 51 برس ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اب اپنے وطن واپس جانا چاہیے اور اپنی فیملی کے ساتھ باقی زندگی گزارنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے جاتے ہوئے طواف وداع ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ زندگی اسے دوبارہ یہ چانس دے یا نہ دے کہ وہ حجاز مقدس میں لوٹ کر آ سکے. یوں اسماعیل نے ریاض کو چھوڑنے سے پہلے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا تاکہ وہ جانے سے پہلے ایک بار عمرہ کرے اور طواف وداع بھی ادا کر سکے. 51 سالہ اسماعیل مکہ مکرمہ پہنچے، اپنا عمرہ ادا کیا، طواف کیا، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اسی رات علیل ہو گئے. انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا. وہ چند روز تک سخت بیمار رہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے، اور آخر کار مکہ مکرمہ کی سرزمین پر وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. لیکن دوستو، آپ اس انڈین شہری اسماعیل کی خوش قسمتی ملاحظہ کیجئے کہ وہ تو سعودی عرب کو چھوڑنے کی غرض سے آخری بار عمرہ کرنے یہاں آیا تھا، واپس ہندوستان جانا چاہتا تھا، وہیں پر اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں یہ خوش بختی لکھی کہ اس نے اپنی آخری سانسیں مکہ مکرمہ میں لیں اور یہیں پر جنت معلیٰ میں اس کی تدفین کر دی گئی. شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ اسماعیل جب قیامت کے روز اٹھایا جائے تو وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین سے اٹھایا جائے. اب بلا شبہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ سعادت انہی کو مل سکتی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کو جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جو شخص عمرے کے لیے جائے اور انتقال کر جائے تو اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے گا. دوستو، چند برس قبل پاکستانی شہری بٹگرام سے تعلق رکھنے والے بابولا بھی ایسے ہی ایک خوش قسمت شخص تھے کہ جنہیں عمرہ ادا کرتے ہوئے دوران طواف اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا. وہ عمرہ ادا کرنے کی غرض سے پاکستان سے مکہ مکرمہ پہنچے.
वहाँ 3 दिन क़याम किया, उम्रा किया, और जब एक रोज़ वो तवाफ़ काबा कर रहे थे तो हरम पाक की हदूद के अंदर ही उनकी रूह परवाज़ कर गई और उनका जस्द खाकी भी उन लोगों के साथ शामिल कर दिया गया जिनकी नमाज जनाजा हरम पाक की हदूद में हज़ारों मुसलमान अदा करते हैं। और फिर फैमिली की इजाज़त के साथ बाबूला की तदफीन भी जन्नत मुअल्ला मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान में कर दी गई। और दोस्तों 22 मार्च सन 2019 को भी ऐसा ही एक रूह परवर वाक़या हरम मक्की की हदूद में देखा गया था कि जब दुनिया भर से आए हुए फर्जंदान इस्लाम खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे, अपने गुनाहों, कोताहियों और गलतियों का एतराफ़ कर रहे थे। इन्हीं लोगों में खाना काबा का तवाफ़ एक खातून भी कर रही थी। सहने हरम में मौजूद लोगों में से किसी को भी ये एहसास न था कि उनके साथ तवाफ़ में मौजूद खातून अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। अचानक उस खातून पर नज़ा का आलम तारी हुआ और वो सहने हरम में गिर गई। फ़ौरन तिब्बी इमदाद के लिए लोग दौड़ पड़े। जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि तवाफ़ करने वाली खातून का इंतकाल हो चुका है तो पूरा सहने हरम अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा। हर कोई उसकी ऐसी खूबसूरत किस्मत पर रश्क करने लगा। मस्जिद हराम फोर्स के अहलकार फौरी तौर पर मताफ में पहुंचे और तिब्बी मुआयने के बाद कन्फर्म हुआ कि खातून की मौत हो चुकी है। उसके बाद उसकी बॉडी को किंग फैसल हॉस्पिटल के सर्दखाने में महफूज कर दिया गया और बाद में हरम मक्की में ही इज्तमाई नमाज जनाजा में उसकी मैयत को शामिल करके उसकी तदफीन मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान में ही कर दी गई। दोस्तों, ये जितने भी लोगों की दास्तान हयात हमने आपके साथ शेयर की हैं, ये वो लोग हैं जो क़यामत के दिन अमन व सुकून में होंगे और जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल करेंगे। जैसा कि हमने आपके साथ हदीस शेयर की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी 2 हरमैन यानी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में से किसी एक में इंतकाल करेगा तो क़यामत के दिन अमन वालों में उठाया जाएगा, और जो सवाब की नीयत से मदीने में मेरी ज़ियारत करने आएगा तो क़यामत के दिन मेरे पड़ोस में होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को सहने काबा में मरना नसीब फरमाए और हमें क़यामत के रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।